الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كل خوانا أثيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبحان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس وقت دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. مختلف علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف قسم کے آخری دور میں ملاحم اور جنگیں ہونے والی ہیں. تو یہ دور امکانی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اسی سمت چل رہا ہے. اور دجال کے آنے سے پہلے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ذکر فرمائی کہ دجال کے ظہور اور خروج سے پہلے کچھ سال ایسے آئیں گے، سنون خداعات، ایسے سال ہوں گے جن کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہو، دجل ہی دجل ہوگا، فریب ہی فریب ہوگا. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت میں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی. یکذب فیہا الصادق، کہ سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. اسی طرح وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْمُؤْتَمَنُ، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِن، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا. وَيُكَلِّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ عجیب جملہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کم درجے کے ان پڑھ جوہلا دین کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کرنے لگیں گے، تبصرے کریں گے، تعلیقات پیش کریں گے، رائے کا اظہار کریں گے، امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ابتدا میں اس حدیث کو تھوڑا غور کر کے سمجھتے ہیں، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایسی کی تیسی کیا ہے دیکھیں گے. تو اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنون خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے، تو آج دائیں بائیں علاقوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، ملکوں میں، میڈیا میں، اہل علم میں، جوہلا میں، عربوں میں، عجموں میں، اجمیوں میں، کہیں بھی آپ نظر ڈال دیں، یہی نقشہ ہے کہ دھوکہ ہے. اور دھوکہ کس شکل میں ہے؟ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق. سچا آدمی اس کو جھوٹا لوگ کہہ رہے ہیں، اور جھوٹا مکار آدمی ہے
اس کو لوگ سچا سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس وقت سب سے سچے غزہ والے، سب سے سچے لوگ ہیں مجاہدین، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے میدانوں میں چل پڑتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہجرتیں قبول کرتے ہیں۔ اس صفات کے جو لوگ ہیں ان سے بڑا کوئی سچا نہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گیا اور اس نے اپنے بیویوں کو، بچوں کو، گھر کو، وطن کو، کاروبار کو، دوست احباب کو، ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کو اس دنیا کے لوگ اور میڈیا اور یہود نصارہ دشمنان اسلام دہشت گرد کہتے ہیں، یعنی جھوٹا کہتے ہیں اس کو۔ اور جو دنیا پر ظلم و ستم برپا کرنے والے، دنیا کو اپنے شکنجے میں کسنے والے، دنیا پر قبضہ جنہوں نے کیا ہوا ہے اور قبضہ دنیا پر کر کے دنیا کی معیشت کو بھی اور دنیا کی معاشرت کو بھی برباد کرنے والے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرکین ہے، ملحدین ہے، لبرل طبقہ ہے، اور آج کل کے ان میں سب سے بڑا کردار تو آج کل کی حکومتوں کو چلانے والوں کا، یہود، نصارہ، اقوام متحدہ، اس طرح کے اداروں کا۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملکوں میں یہ فساد کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر ایک چیز کو شامل کر لیا جائے، یہودی اور نصرانی براہ راست جا کر کسی مسلم علاقے میں خون خرابہ نہیں کرتے، خود جا کر وہ مسلمانوں پر اور اہل سنت پر خاص طور سے ظلم و ستم برپا کرنے کے لیے کچھ تنظیموں اور جماعتوں کو پالتے، کچھ لوگوں کو خریدتے، کچھ لوگوں کو لالچ سے، کچھ لوگوں کو حکومتوں کی عہدوں سے، منصبوں سے خرید لیتے اور خرید کر وہ پھر دنیا میں ظلم و ستم کرتے۔ کیونکہ جب یہ لفظ ہم نے کہا کہ دنیا میں یہود و نصارہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو سوال ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ کہاں ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ظلم کرواتے ہیں، اور ظلم کروانے والا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ کرواتے کس سے ہیں؟ حکمرانوں سے، مفادات میں ان کے ساتھ شریک لوگوں سے۔ تو یہ دنیا کے کاذب لوگ ہیں، لیکن دنیا کے اکثر انسان ان کو صادق کہتے ہیں، سچے کہتے ہیں۔ کفار سب کے سب ان کو اپنا پیشوا مقتدا مانتے ہیں۔ تو وہی نقشہ ہے کہ جو قاتل ہیں، جنہوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، جنگیں برپا کی، جنہوں نے ملکوں پر قبضہ کیا، جنہوں نے ہتھیار کو تقسیم کرنے کا ایک تجارت بنا لی، اور کروڑہا لوگوں کو جنہوں نے زمین دوز کر دیا، لاکھوں لوگوں کو، بے قصوروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر اتنے ہی امن کے ٹھیکیدار ہیں یہ، تو تمام جیل کھول دو، کیوں بند کرتے؟ جیلوں میں انسانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ ہوئی اور 70 لوگ قیدی بن گئے، تو کیا ان کو اس طرح اسلام نے کہیں جیلوں میں ڈالا ہے؟ نہیں، ان سے کہا کہ تم کو جو فن آتا ہے وہ فن سکھاؤ اور چلے جاؤ، یا بہت ہو گئے اتنے پیسے تو چلے جاؤ۔ لیکن یہاں پر 100 سال سے کیا ہے؟ قتل و غارت گری علیحدہ، پھر ان کے جو بچے کچے لوگ ہوتے ہیں جس علاقے پر یہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اور بے قصوروں کو تو کتنا لاکھوں اربوں انسان ہوں گے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا پر جو حکومت کرنے والے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر والے، یہودی، نصرانی اور ان سے اتحاد کرنے والے سارے ملک، یہ سب جرموں میں شریک ہو جائیں گے۔
تو یہ سب کاذب ہے، جھوٹے ہیں، قاتل ہے، لیکن اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، اور حدیث مکمل ان پر فٹ ہو جاتی ہے کہ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا کہیں گے۔ سب سے بڑی دنیا کی قوم جو دنیا میں عزتوں کی، امانت کی حفاظت کرنے والی ہے، مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ جو قوم کسی کی عزت، ناموس، حیا کی حفاظت کرنے والی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ عورتوں کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں، مجاہدین کو کہتے ہیں، حالانکہ مجاہدین سب سے زیادہ عورتوں کی حفاظت کرنے والے، اور خود ایپسٹین کی فائلیں بنانے والے، خود جزیروں پر عیاشی کرنے والے، دنیا بھر سے عورتوں بچوں کو اسمگلنگ کر کے ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنا، ان کو قتل کرنا ہے تمہارا کام ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب اس میں مبتلا ہیں۔ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، اور ایپسٹین کی فائل تو ایک آئی ہے، پتہ نہیں آگے ٹرمپ کی فائل ہوگی، نیتن یاہو کی کتنی فائلیں ہوگی، اور جتنے ان کے ایکٹرس ہیں ان کی کتنی فائلیں ہوگی، دنیا بھر کے حکمرانوں کی، ہر حکمران کی اپنی فائل ہوگی، ہر ایک کا اپنا جزیرہ ہے، ہر ایک کا اپنا محل اور بنگلہ ہے، اور یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، وہ فائل ہے۔ وہ جو مظلوم کی زبان سے آپ کو کوئی مظلوم مل جائے اور وہ سنائے گا تو وہ بتائیے اس میں کیا تفصیل ہوگی؟ یہ تو انہوں نے کچھ کچھ نوٹ کر لیا ہے، بس اکثر کو چھپا دیا ہے۔ تو کروڑوں اربوں انسانوں کو جنہوں نے نوچ لیا، ختم کر دیا، بچوں کو یہ قید کرتے ہیں۔ ویسے تو قانون بناتے ہیں کہ 18 سال سے کم کی لڑکی کی شادی مت کرا، اور تم جو کرتے ہیں 6 سال 5 سال کی بچی کے ساتھ۔ تو یہ دنیا کو جکڑ کر خیانت کرنے والے، تو مال بھی انہوں نے چوسا، تمام علاقوں سے مال ضبط کیا، کنٹرول میں کیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینون خداعات کی جو تشریح فرمائی ہے، ہمارے حالات پر غور کرنے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے۔ اس میں سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے، میڈیا اس کو بدنام کر دیتا ہے۔ جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے سرفروش ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے غزہ کے معصوموں کو شہید کیا جاتا ہے، اور اب تو اس بدبخت نے 10,000 قیدیوں کے پھانسی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دنیا خاموش ہے۔ یہ دھوکے کا سال ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا آخری جملہ کہ رویبضہ نامی نہیں، رویبضہ کی صفت والا نا اہل آدمی دین کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کرے گا۔ تو اس میں آپ ممبر پر بھی یہی حال ہے، اور سیاست میں بھی یہی حال ہے، نا اہل لوگ کام کر رہے ہیں، اور میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ دیکھیے کیسے کیسے ناجاہل لوگ بڑے بڑے علمی مسائل میں گفتگو کرتے ہیں اور فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو یہ سب رویبضہ ہے، نا اہل لوگ ہیں، اور کمینہ ابن کمینہ آدمی سردار بنا ہوا ہے، ذلیل ابن ذلیل، حرامی ابن حرامی حکومت کر رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا لقع ابن رقع، لفظ ہے حدیث میں کہ جب سنون خداعات دھوکے کے سال آئیں گے، لقع ابن لقع، کمینہ ابن کمینہ حکومت کرے۔ آپ دیکھیے یہاں سے بیٹھے ہوئے سوچئے تو امریکہ تک، اسرائیل، فرانس، یورپ کے سارے ممالک، کمینہ ابن کمینہ، انہوں نے ابو کا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ حرامی بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نا اہل لوگ مسائل بیان کر رہے ہیں، فتوے بازی کر رہے ہیں، جبے قبے پہن کر مولوی بنے ہوئے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو کفار کی بات ہوئی نا، مسلمانوں میں کچھ کم ہے؟ رویبضہ مسلمانوں میں چل رہے ہیں، تنظیم و جماعتوں نے رویبضہ کی قسم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، بے تحقیق بات کرتے ہیں، بے دلیل بات کرتے ہیں، تنظیم و جماعتوں کو قرآن و سنت سے اوپر لے کر چلیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس تمہید میں کہ ہم سنون خداعات میں، دھوکے کے سال میں۔ اب دھوکہ یہ بھی ہے
کہ انسان کے سامنے حق اور باطل بالکل خلط ملط ہو جائے، ڈگمگ ہو جائے، گڈمڈ ہو جائے، اشتباہ اور اس میں تردد ہو جائے، حق کو باطل بن سمجھ لے اور باطل کو حق سمجھ لے. یہ وہ سال ہے. سنون خداعات کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل میں تمیز ہی نہ کر سکے. تو یہ بھی دجالی دور کی ایک نشانی ہے کہ انسان کو جنگوں میں کس کا آپ نے ساتھ دینا ہے، کس کی تائید کرنا ہے، کس کی مخالفت کرنا ہے، کب کہنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، اس کا بھی شعور نہ ہو، اس کا بھی اس کے پاس علم نہ ہو. بے حیثیت آدمی جا کر سفارت کاری کرنے لگے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے گردن میں غلامی کا پٹا ہے، وہ اور اس کی قوم پوری غلام ہے، وہ جا کر نا جنگی قوم سے جا کے ملاقات کر رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ دجل ہے، دجل و فریب. تو اتنی بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کس میں ہیں؟ دھوکے کے سالوں میں. اور دھوکے کے سال کی نشانی یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز نہیں ہو پا رہی ہے. کیسے تمیز نہیں ہو پا رہی ہے؟ وہ تمیز نہ ہونا ہمیں معلوم ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ سے. ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، ساتھ میں امریکہ ہے، ادھر امریکہ اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں اور اس طرف ایران ہے. اس جنگ میں بہت سارے نادان، بہت سارے جذباتی، وہ ایران کو مسیحا سمجھنے لگے. بہت سارے کم علم ایران کو راہبر اور مقتدا بنا چکے، اور بہت سارے اسلامی سیاست الگ ہے اور جمہوری سیاست الگ ہے. اس میں فرق ہے. اسلامی سیاست تو میدان سے شروع ہوتی ہے اور خلافت میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس کے شعبے بنتے ہیں بعد. تو اسلامی سیاست کا مطلب ہے سرفروشی، وہ سیاست نہیں، جمہوری سیاست، موجودہ سیاست. تو ایران کو سیاست کے اعتبار سے راہبر بنا چکے ہیں، قائد بنا چکے ہیں، اور خود بھی دھوکہ کھا چکے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اب ہمیں یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. ہمارا ایران اسرائیل کی جنگ میں، امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کیا ہمارا نظریہ اور کیا موقف ہونا چاہیے. تو ایک بنیادی بات پہلے تو یہ ہے کہ غزہ کا جو علاقہ ہے، غزہ کے جو لوگ ہیں، وہ اسرائیل کو مکمل طور پر پیچھے ہٹانے، ان کے قبضے کو وہاں سے ختم کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت چھوٹا علاقہ ہے، اسباب و وسائل ان کے پاس نہیں ہے. ایسے میں وہ محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا تعاون کرے، اور یہ تعاون کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے. تو ایک ایسا شخص تعاون کے لیے کھڑا ہوتا ہے جس نے پہلے 10 لاکھ قتل کیے مسلمانوں کے عراق میں، 10 لاکھ بول سکتے ہیں. پھر شام میں اس نے کئی لاکھ، 10 سے 15 سے کے قریب لاکھ مسلمان شہید کیے، گھر گرا دیے، مسجدیں ویران کر دی، خون کی ندیاں بہا دی. اور اس کے بعد یمن میں اس نے اہل سنت اور ان کے علماء، ان کے مدارس کو ڈھا دیا، ہزاروں کو قید کر دیا. ایسا آدمی آ کر اہل غزہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں. تو بتائیے، ان جرائم سے اہل غزہ کی مدد کرنے کا دعویٰ کرنا، دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ابھی تو مدد کیا ہے نہیں کیا وہ چھوڑ دیجیے. دعویٰ اہل غزہ کی مدد کا دعویٰ کرنے سے کیا وہ اس جرم سے بری ہو جائے گا؟ اس کو کوئی جرم سے بری کر دے گا؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایک روٹی کھلائے اور اس کے بعد چھریوں سے آپ کے بدن پر حملہ کرے
اب پھر اعلان کرتا پھر ہے کہ میں تو واحد ہوں جو تمہاری کھانے پینے کے انتظام کرتا ہوں، میں واحد ہوں۔ اور اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد اب یہ عرض کرنا ہے کہ اہل غزہ کی امداد کے نام پر ہم ایک بہت بڑا جملہ کہہ سکتے ہیں، اگر بالفرض والمحال والتقدیر اس کے بس میں نہیں ہے۔ ایران کی بات ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایران کی۔ ایران وہ چہرہ ہے جو مسلمانوں کے لیے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، اہل حق کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس کی صفت نہیں ہے کہ وہ خیر خواہی کرے۔ تو اس نے عراق میں مسلمانوں کا خون بہایا، اس نے شام میں مسلمانوں کا خون بہایا، اس نے یمن میں مسلمانوں کا خون بہایا، اس نے لبنان میں مسلمانوں کا خون بہایا، اس نے اردن میں مسلمانوں کا خون بہایا، اس نے کویت میں، اس نے بحرین میں خون بہایا۔ افغانستان کی جب جنگ ہوئی امریکہ سے تب بھی یہ مسلمانوں کے مخالف تھا۔ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فلسطین کو میں آزاد کرنے کی محنت کر رہا ہوں۔ تو بتائیے ان لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو جو ہجرت پر مجبور کرنے والا مجرم بن چکا ہو، کروڑوں لوگوں کو قتل کر چکا ہو، کروڑوں کو ہجرت پر مجبور کر چکا ہو، کیا یہ فلسطین کے تعاون کے نام پر اس جرم سے بری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ اگر بالفرض والمحال والتقدیر یہ فلسطین کو آزاد بھی کروا دے تو بھی یہ مجرم ہے۔ کیا؟ اگر یہ فلسطین کو آزاد بھی کروا دے تو بھی یہ مجرم ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ایران کا فلسطین کو آزاد کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس بیت المقدس کو حضرت عمر نے آزاد کیا ہو، مجال ہے کہ شیعہ کو قبول ہو۔ جس بیت المقدس کو کس نے آزاد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجال ہے کہ اس بیت المقدس کو شیعہ آزاد کر کے ہمیں دے، نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ایسے مجرم کے بارے میں۔ یہاں ایک بہت ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت ہم شیعہ کے مسلمان ہونے اور کافر ہونے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، وہ بالکل کھلی کتاب ہے۔ اس کے کفری عقائد اور قرآن و سنت کے خلاف اس کے جو نظریات ہیں بالکل کھلے ہیں کہ وہ کفر اور دجل و فریب والی باتیں۔ لیکن علی الاطلاق تو ہم کافر نہیں کہتے، چلو نرمی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع اس وقت ایران کے لوگوں کے ایمان اور کفر کا موضوع نہیں ہے۔ ہم اس وقت موضوع کر رہے ہیں، موضوع گفتگو بنا رہے ہیں مجرم اور غیر مجرم کو، قاتل اور عادل کو۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو اگر ہم اس کو مجرم قرار دے دیں، مجرم ثابت کر دیں، تو پھر کیسے اس کو آپ خیر خواہ کہہ سکتے؟ کیسے اس کو آپ مقتدار رہبر بنا سکتے؟ جس نے انہی اہل سنت کے لوگوں کو عراق میں ذبح کر لیا ہو، شام میں ذبح کر لیا ہو، یمن میں، اردن میں، لبنان میں، مختلف علاقوں میں دنیا کے، کیا وہ اہل سنت کا اور اہل اسلام کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارا موقف ایران اسرائیل کی جنگ میں کس کی طرف ہونا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تھوڑی سی میں نے ایران کی حقیقت بیان کی تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ یہاں بات اس کے ایمان کفر کی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو جنگ ہو رہی ہے امریکہ اسرائیل ایک طرف اور ایران ایک طرف، کیا یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کی جنگ بیان کی۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرے اور جنگ کرے کہ اسلام غالب ہو، صحیح اسلام، اس کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو، جو اللہ کے نبی علیہ السلام لائے،
اس اسلام کے غلبے کے لیے جو جہاد کرے، جنگ کرے، وہ اس کے خلاف جو ہوگا وہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ کیا یہاں ایران کی اسرائیل کی جنگ میں یہ مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان سمجھ کے حملہ کیا، اس لیے یہ اسلام کفر کی جنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا معیار ہے، آپ کا مقدمہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے، تو یہی دعویٰ ہم آپ سے بھی سوال کے انداز میں پوچھ سکتے ہیں۔ افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو طالبان کو مسلمان سمجھ کے حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مسلمان سمجھ کے حملہ کیا تھا۔ اس وقت تو ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت ایرانیوں اور شیعوں کو یہ کیوں نہیں سوچی کہ اتحاد کی بات کریں اور مسلمانوں کا ساتھ دیں؟ جتنا ڈھنڈورا آج کے مولوی اور آج کے لوگ پھیٹ رہے ہیں ایران کے بارے میں کہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے جی، اس کے لیے احتجاج کرو، اس کے لیے نعرے لگاؤ، اس کے لیے اسٹیٹس لگاؤ، اس کے لیے بیانات دو، کچھ مولوی تعزیت لکھ رہے ہیں، کچھ مولوی ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ مولوی جب افغانستان پر طالبان پر امریکہ کا حملہ ہوا، مسلمان سمجھ کے، کٹر مسلمان سمجھ کے، عام مسلمان بھی نہیں، ایران کے لوگوں کو اور آج کل کے ایرانیوں کو تو کوئی کٹر مسلمان ویسے ہی نہیں مانتا ہے اور ان کی صفت بھی نہیں ہے۔ طالبان پر جب حملہ امریکہ نے کیا تو کٹر مسلمان سمجھ کر کیا۔ اس وقت ایران نے کیا کیا تھا؟ ایران نے امریکہ کے ساتھ دیا تھا۔ تو اس وقت یہ نعرہ لگانے والے آج کے کہاں تھے؟ امریکہ کی اور طالبان کی تو واقعی اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اس لیے کہ طالبان کے پاس ایک نظام تھا عدل و انصاف کا، وہ انہوں نے قائم کیا تھا، حیا کا، عدل کا، انصاف کا، اور امریکہ اس کو نہیں چاہتا تھا۔ تو اس وقت اتحاد کا نعرہ تھا؟ نہیں تھا۔ ایران تو امریکہ کے ساتھ تھا، اس نے آفیشلی نیٹو کا حصہ ہونے کا اقرار نہیں کیا، لیکن وہ مکمل اپنے تمام تر ہتھیار کے ساتھ امریکہ کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ دوسرا سوال، صدام حسین کو قتل کرنے کے لیے جب امریکہ آیا عراق میں، تو صدام حسین کو وہ مسلمان سمجھتا تھا یا کافر؟ امریکہ کو سپر پاور بننے سے سب سے بڑی رکاوٹ صدام حسین تھا۔ امریکہ کا خلیجی ممالک میں داخلہ صدام حسین سے رکا ہوا تھا۔ اس وقت امریکہ داخل ہوا عراق میں 2003 کی بات ہے، اور وہاں کے شیعہ حضرات نے آیت اللہ سیستانی یا کون سا لعنت اللہ ہے پتہ نہیں، اس نے اور اس کی تمام شیعوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور صدام حسین کو پھانسی کی تجویز اور عید کے دن کی تعیین اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ عید کے دن اس کو پھانسی ہوگی تو تب مسلمانوں کو اہل سنت کو تکلیف ہو۔ تو پھر صدام حسین مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ تو اس وقت ایران کو اور ایران کے بھیجے ہوئے وہاں کے چیلوں کو اور عراق کے شیعہ کو اتحاد کا نعرہ لگانا چاہیے تھا نا۔ وہ نعرہ لگاتے اور کہتے کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کا اہل سنت کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن ریکارڈ میں ویڈیوز موجود ہیں کہ جب ان کو پھانسی ہو گئی اور عراقی حکومت کو، شیعہ کی حکومت وہاں بٹھا دی گئی مقتدی الصدر کی، تو وہاں کے ایک شیعہ مولوی نے، بش ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے، بش ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو وہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ آئے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور یہاں سے کہا فساد ختم ہوا اور ہماری حکومت قائم ہوئی، امریکہ کی مرہون منت۔ ماشاءاللہ، کیا اسلامی حکومت ہے، امریکہ کے بلبوتے پر آ رہی ہے۔ اور کئی مولویوں نے تعزیت پیش کی، بش کو بلایا، اس کا اکرام کیا۔ یہ جتنے نعرہ لگانے والے ہیں 2005 میں کہاں چلے گئے تھے؟ کسی ایک نے بھی اٹھ کر کہا کہ اتحاد کی بات کرو، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، شیعہ سنی ختم کرو؟ وہاں تو شیعہ نے مکمل سنیت کے خلاف محاذ قائم کیا اور ہزاروں لاکھوں
سنیوں کا ابو غریب جیل میں اور سینکڑوں جیلوں میں ڈال دیا، سینکڑوں کو شہید بھی کر دیا. تو جو معیار آپ کا ہے وہی معیار ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے. اور یہ تاریخ میں ثبت ہے، لکھی ہوئی ہے. روس داخل ہوا شام میں، بشار الاسد جو کہ شیعہ تھا، نصیری شیعہ، اس کی تائید کرنے کے لیے، اور وہ ظلم کر رہا تھا. تو ظلم جن پر ہو رہا تھا وہ سارے اہل سنت کے مسلمان تھے، جو 90% وہاں پر شام کے اندر، سیریا کے اندر 90% اہل سنت کے مسلمان تھے. ان پر مسلط کیا گیا بشار الاسد کو، اور اس کی تائید کے لیے روس آیا. تو ایران نے لبنان سے حزب اللہ کو بھیجا بشار الاسد کی تائید کرنے کے لیے، روس کی تائید کرنے کے لیے، اور اہل سنت کے لوگوں کو، لاکھوں کو، 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، ہزاروں کروڑوں کو ہجرت پر مجبور کیا. وہاں تو پھر ایران کو یہی جو تعویذ اب اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ، اور جو دنیا سے چاہ رہے ہیں اہل سنت کی، کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہونا چاہیے. وہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ ہم تو روس کا ساتھ نہیں دیں گے، بشار کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اہل سنت کا ساتھ دیں گے تاکہ شیعہ سنی کے اختلاف ختم ہو جائے. وہاں تو آپ نے ساتھ دیا بشار کا، روسیوں کا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اور یہ جتنے تائید کرنے والے، ڈھنڈورا پیٹنے والے اس وقت کے مولوی، یہ کہاں تھے؟ یہ ابھی حال کی بات ہے، یہ 2014، 15، 13، 16، یہ کوئی قدیم بات نہیں ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے. یہ 10 سال پہلے کے ایران کے جرم میں بتا رہا ہوں، 100 سال پہلے کی بات نہیں. اس وقت یہ جتنے مولوی ہیں تائید کے اعلان کرنے والے اور اختلاف ختم کرنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، یہ کہاں تھے؟ اور کیا اس وقت آج شام کے جو مسلمان ہیں آزاد ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور وہاں اہل سنت کی ایک مضبوط حکومت آ گئی ہے، وہاں کے علماء کا اعتبار ہوگا کہ یہ جو کفار کی غلامی اٹھائے ہوئے مولوی ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار ہوگا. یہ آ کے شیعہ سنی کے اختلاف ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو خود کفار کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، جمہوری نظام میں اٹکے ہوئے ہیں. کیا وہاں کے ملک شام کے مفتی کا اعتبار ہوگا؟ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. اسی طرح یمن میں جب حوثیوں نے قبضہ کیا اور اہل سنت کو قتل کیا، شیعہ نے ان کا تعاون کیا، امریکہ نے ان کا تعاون کیا، ہزاروں اہل سنت کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اردن ہے، لبنان ہے. تو سوال ہمارا یہی ہے بس، کہ اگر یہ معیار ہے آپ کا کہ کفار مسلمان سمجھ کر حملہ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، تو افغانستان میں بھی مسلمان سمجھ کر ہی حملہ ہوا تھا. ایران نے تو امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ظالم کا. عراق میں مسلمان سمجھ کر صدام پر حملہ ہوا ہے. اور اگر معیار یہ ہے کہ غزہ کے لیے کسی نے نصرت کی، مدد کی ہے، اس لیے اس کی تائید ہونی چاہیے، تو غزہ کے لیے تو صدام نے سب سے پہلا میزائل چلایا تھا. سب سے پہلا حملہ اسرائیل پر کس نے کیا تھا؟ صدام حسین نے کیا تھا. اس کی تعریف تو تم نہیں کرتے. اور نیٹو کے خلاف لیبیا میں معمر قذافی نے حملہ کیا، ڈٹ گیا، جم گیا، کفار کے خلاف، یعنی امریکہ کے خلاف. اسی طرح مصر کے حسینی مبارک، اس نے بھی حملہ کیا ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف. تو اگر تعریف غزہ کی نصرت معیار ہے تو نصرت تو اور بھی لوگوں نے کی ہے. ان کی طرح نصرت ایران نے آج تک نہیں کی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تم نے بنائی ہے اسلام اور کفر کی. یہ اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے، آپ نے خود بنا لی ہے. یہ مولویوں نے بنا لی اس کو اسلام اور کفر کی جنگ. ورنہ نہ ایران کا دعویٰ ہے کہ میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہوں، نہ امریکہ کا دعویٰ ہے میں اسلام کو مٹا رہا ہوں. بیچ میں یہ کیتلی بہت گرم ہو گئی، چائے سے زیادہ.
اور ان مولویوں کو بیان دینے کی بہت عادت لگ گئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین میں ہی ہوں بس، اگر میں بیان نہیں دوں گا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ان کے سیلاب آ جائے گا، طوفان آ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اس مولوی کو عادت لگ گئی بیان بازی کی، غلط باتیں کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، دجل و فریب میں مبتلا کرنا، عادت لگ گئی ان کو. تو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، اور جب وہ اسلام اور کفر کی جنگ ہی نہیں ہے تو پھر جنگ کس کی ہے اور ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اب یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو. ایران انہی جرائم کی سزا کاٹ رہا ہے جو اس نے عراق میں، شام میں، یمن میں اہل سنت کے پر ظلم و ستم کر کے کیے تھے. ایران خود مجرم اور ظالم ہے، اور جن معصوموں کو اس نے عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، اردن میں، لیبیا میں، کویت میں، بحرین میں، سعودیہ میں، اس کے علاوہ افغانستان میں، پاکستان میں، اور جہاں جہاں دنیا میں اس نے ظلم کیا اور ظالم بنا، مجرم بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے. کہ کل تم عراق میں مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، آج تم پر اللہ نے ایک ظالم کو مسلط کر دیا ہے. تو یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ ظالم کی ظالم کے ساتھ جنگ ہے. اور اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں دو طرح کی جنگیں ہونے والی ہیں. ایک جنگ ہوگی ظالم کی ظالم سے جنگ. جب ظالم کی ظالم سے جنگ ہو تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف خوشیاں منائیں. اسرائیل کا بندہ مرے، اسرائیل پر کی بلڈنگ گر جائے، خوشی کی بات ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اور ایران بھی ظالم ہے، مجرم ہے، اور تاریخ اس کی پچھلے 40-50 سالوں کی بھری ہوئی ہے جرائم سے، معصوموں کے خون سے، لاکھوں کو برباد کرنے سے، لاکھوں املاک کے ضائع کرنے سے اس کی تاریخ بھری ہوئی ہے. تو اس پر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو تم نے جرم کیا تھا اس کی سزا تم کو مل رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہی فرمایا سورۃ الانعام میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کرتے ہیں بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ کر رہے ہیں. تو اس نے یہاں جرم کیا، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، اس کی سزا ہے یہ. اب اس کو تو مل رہی ہے سزا، اور ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کی جنگ ہے. نعوذ باللہ. کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ، اس سے بڑا دجل ہے ہو سکتا ہے کوئی؟ کہ ایک ایسے مجرم کو جس نے کروڑہا لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا، اور اس کے حسن ربانی نام کے ایک بدبخت نے، ایران کا کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ ہم نے جو عراق میں کیا، جو شام میں کیا، اس پر ہمیں فخر ہے. اس کا بیان ہے باضابطہ. تو اس فخر کی سزا تم کو مل رہی ہے. یہ جنگ اسلام کفر کی نہیں ہے، یہ جنگ ایک ظالم کی دوسرے ظالم کے ساتھ ہو رہی ہے. ایک قسم جنگوں کی یہ ہونے والی ہے. اس سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اہل حق کو کھڑا کرنا چاہتا ہے اور دنیا پر ان کو استخلاف اور کنٹرول عطا کرنا چاہتا ہے، اور دنیا پر جب کفریہ اور شرکیہ طاقتیں قبضہ کی ہوئی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو، ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کر کمزور کرتا ہے، اور کمزور کر کے پھر اہل اسلام کے لیے جگہ بناتا ہے، پنپنے کی جگہ اور جمنے کی جگہ اور ان سے مقابلے کی. اس کی مثال سیرت میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، بلکہ مدینہ سے پہلے یہ مکہ میں جب تھے، تو روم اور فارس کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، اور ان سے صحابہ براہ راست ٹکراتے تو بہت مشکل ہو جاتی، اس لیے یہ اتنے بڑی جنگوں کے ماہر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روم اور فارس کی جنگیں کروائی، اور جنگ کرتے کرتے نا ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ صحابہ کے حملوں کو قبول کرنے لگے، اور صحابہ کی جرات اور اللہ نے اتنی بڑھا دی کہ وہ ان پر حملے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن پہلے جنگ صحابہ کی کہاں ہوئی؟ روم اور فارس کے خلاف نہیں، سپر پاور کے خلاف نہیں.
پہلے صحابہ نے نمٹا ہے قریش مکہ کو، اس لیے کہ یہ رکاوٹ ہے. جب یہ رکاوٹ ختم ہوگی تو روم اور فارس از خود فتح ہو جائے گی. تو بدر کی جنگ کفار مکہ کے خلاف، کفار قریش، احد کی جنگ، خندق کی جنگ، سرایا چھوٹے چھوٹے جتنے ہوتے تھے، سب کا تعلق کس سے تھا؟ کفار مکہ. حتیٰ کہ 8 ہجری میں 8 سال لگ گئے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور وہ روڑا جو تھا روم و فارس کی طرف چلنے سے، رکاوٹ جو تھی وہ ہٹ گئی. پھر روم اور فارس کو خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرما دی. اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے میں جب وہ صلیبیوں سے اور عیسائیوں سے جنگ کر رہے تھے تو ان کو نظر آ گیا کہ باطنیین شیعہ ہیں جو مصر پر قبضہ کیے ہوئے، اور یہ اندر اندر سے نا تعاون کرتے تھے صلیبیوں کا، اور یہ بہت بڑا روڑا تھے. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پہلے ملک بیت المقدس پر حملہ نہیں کیا، پہلے مصر پر حملہ کیا کہ یہ روڑا جب ختم ہوگا تب ہمارے لیے آسانی ہوگی. چنانچہ مصر کے ان شیعہ فاطمیون اور باطنیون ان کو مغلوب کیا اور وہاں کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لیا، ان کی سازشیں ختم ہو گئی. پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حملہ کیا، کامیابی ہو گئی. تو آج بھی اہل سنت کے علاقوں میں جو مسائل ہیں وہ اس ایران کی وجہ سے. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ امریکہ، یہود، نصارہ جب ظلم کرتے ہیں خود نہیں کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ایران جیسے بدبختوں کو استعمال کیا، عراق میں استعمال کیا، شام میں استعمال کیا، یمن میں استعمال کیا. کچھ نادان لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اچھا، عراق میں تو یہ ان کا اتحادی تھا، امریکہ کا. شام میں روس کا اتحادی تھا. اب تک تو اتحاد چل رہا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اس کو اچانک اسلام آنگ میں آ گیا، کیا وجد طاری ہو گیا؟ یہ بھی اہل سنت کے علاقوں کو ختم کرنے کے لیے. یعنی اہل سنت کی خیرخواہی میں آپ فلسطین کی امداد کر رہے ہو، بالفرض مان لیا جائے. اہل سنت کی امداد میں، فلسطین کی امداد، اہل سنت کے ہمدردی میں فلسطین کے مسلمانوں کی آپ امداد کر رہے ہوئے دعویٰ ہے، اور انہی اہل سنت کے 7 سے 8 علاقوں پر آپ حملہ کر رہے ہو، ان کے ایئر بیس پر حملہ بھی کر رہے ہو. تو ہمدرد ہو یا نہیں ہو؟ یہ بتا دیجیے. اگر ہمدرد ہے تو سارے اہل سنت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر ہمدرد نہیں ہے سمجھ لیجیے دھوکہ ہے. یہ امداد کے نام پر، ہمدردی کے نام پر دھوکہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نہ اسرائیل کے ساتھ ہیں نہ ایران کے ساتھ ہیں. ایک ظالم کی دوسرے ظالم سے جب جنگ ہو تو ہم ملک شام والوں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جائیں. اور ملک شام تو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے شام کا علاقہ اور شام کے علاقے میں دمشق اور دمشق کے قریب غوطہ شہر ہے، وہ تمہارا ہیڈ کوارٹر ہو. وقر دار المسلمین، مسلمانوں کا بڑا خیمہ اور بڑا مرکز وہاں ہوگا، امام مہدی کا، مسلمانوں کا. ایران میں کیا ہوگا؟ حدیث پاک پڑھی ہے خطبے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال نکلے گا ایران سے. یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ عراق مشرق کے علاقے سے دجال نکلے گا، اس علاقے کا نام خراسان ہے، قدیم نام ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے شہر کا نام لیا، کس شہر سے نکلے گا؟ یخرج الدجال من اصبہان، کہ دجال اصفہان شہر سے نکلے گا. یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000، مسلم کی روایت ہے کہ دجال کا اتباع کریں گے اصفہان کے 70,000 یہودی. اور اصفہان شہر کے قریب ایک بستی ہے یہودیہ، وہاں پر یہ اس کا مرکز ہوگا. تو دجال جب نکلے گا ایران سے، تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ایران سے جب وہ اس کے نکلنے کا معاملہ ہے، وہ دجالیت والا نہیں ہے،
وہ دجل والا ہے. وہاں سے نکلے گا مسلمانوں کا ہمدرد بن کے، مسلمانوں کے خیر خواہ بن کے، نیک متقی بن کے، اسی طرح کا کوئی خامنائی بن کے نکلے گا، اسی طرح کا کوئی وہ اسرائیل اور امریکہ کی دشمنی کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے گا، اور نیک بنے گا، متقی بنے گا، مولویت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آخری دعویٰ ہے اس کا خدائی کا دعویٰ. اور وہ خلتم بین الشام والعراق، جب ہمارے علاقے میں آئے گا نا تو وہاں اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور وہاں وہ اپنی حقیقت پر آ جائے گا. اور وہاں پہ دجالیت کا دور اس کا شروع ہوگا، جو 40 دن رہے گا، یعنی 1 سال 2 مہینہ 14 دن. تو ایران سے متعلق ہم اہل سنت کے لوگوں کو، اہل حق لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی جتنی جنگیں ہیں، جتنی اس کی کارستانیاں ہیں، وہ اسلام کے لیے نہیں ہیں، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں. امریکہ کو 1979 سے خمینی کی حکومت ہے، ایران کی حکومت ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نام ہے اس کا. اسرائیل کو بھی پتا ہے، اب تک کیوں حملہ نہیں ہوا؟ جب اتنی بڑی اسلامی حکومت ہے، طالبان پر تو 4 سال میں ہی ہو گیا تھا، 5 سال میں ہی ہو گیا. اب تک کیوں حملہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک روڑا بنا ہوا ہے اہل سنت کے لیے، اور اس کو انہوں نے استعمال کیا تقریباً 50 سالوں میں، اور مسلمانوں کے اہل سنت کے تقریباً علاقوں کو انہوں نے قدغن لگا دی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایران نے جو حملہ کیا اہل سنت کے علاقے میں، تو اعتراض ہوئے ان پر کہ بھئی آپ نے تو امریکہ پر حملہ کرنا چاہیے، اسرائیل پر کرنا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا جی کہ ہم ایئر بیس پر حملہ کر رہے ہیں، فوجی بیسز پر حملہ کر رہے ہیں، جہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں، فقط فوجی بیسز پر حملہ نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں، اس کی تفصیلات آ گئی ہیں. کویت میں غالباً ایک آدمی، یا دبئی میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور عام جو ہوائی جہاز کے اڈے وہاں پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، دبئی کے ایئرپورٹ پر بھی حملہ ہوا ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کے ایئر بیس ہے اس لیے حملہ کر رہا ہے، تو آذربائیجان میں تو اسرائیل کا ایئر بیس ہے، وہاں کیوں حملہ نہیں کیا؟ ترکی میں ہے. عراق کے آس پاس تو بحری بیڑے چلتے ہیں امریکہ کے، وہاں کیوں حملہ نہیں ہوا؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کے علاقوں کو مشغول رکھا جائے، تاکہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی آسانی ہو، ان کو گریٹر ایران بنانے کی آسانی ہو. تو یہ جو جنگ ہے گریٹر اسرائیل اور گریٹر ایران کی ہے، اور کچھ نہیں. اور خدا را عوام کو، مسلمانوں کو، اہل سنت کو گمراہ نہ کرے اسلام اور کفر کی جنگ کے نام پر. ہزاروں لوگ صحابہ کے گستاخوں سے محبت کرنے لگے، تو ہم نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا اسلام اور کفر کا کہ ایران والے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک کسی مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن یہاں یہ بات بتانی ضروری تھی کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، اور یہ ایران کے اپنے مفادات کی جنگ ہے. اور اہل سنت کے علاقوں میں جو حملہ کر رہا ہے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اہل سنت کے لوگوں کو پریشان کرنا، ان کی معیشت کمزور کرنا، ان کے کھانے پینے کے مسائل کو، عام ایسے علاقوں پر بھی حملہ ہوا ہے، گیس کے ذخیرے پر حملہ ہو رہا ہے، پیٹرول کے ذخیرے پر. یہ کیا بات ہوئی؟ گیس اور پیٹرول تو عوام کا ہے اہل سنت کی، وہ تو امریکہ کا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سعودی حکومتوں کو چاہیے کہ وہاں سے امریکہ کی وہ ہٹا دے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، کبھی ایران حملہ نہیں کرے گا. سعودیہ والے اگر بول دے کہ آپ نیوکلیئر کا سسٹم ختم کر دے، اسرائیل کیوں حملہ کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ آپ امریکہ جو کہہ رہا ہے پھر مان لیں. تو نہ آپ کی بات درست ہے، نہ سعودیہ کی بات درست ہے، ہم تو دونوں کے خلاف ہیں. لیکن
جو آپ پر حملہ کر رہا ہے اسی کے علاقے میں حملہ کرنا عقل مندی ہے، یا اس کو اپنے میدان میں بلا کر لڑنا. یہ تیسری جگہ ٹارگٹ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ زندگیوں کو، اور ہمارا تو مقدس مقام ہے، حرم شریف ہے، اس کے علاقوں کو، حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے آپ کی جنگ کی وجہ سے. تو جنگ آپ صحیح کیجیے. اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، اہل سنت کے لوگوں کو پریشان کرنے کی جنگ ہے. تو اس وقت کچھ لوگوں نے بہت دنوں سے سوالات بھی کیے تھے، سوچا کہ کچھ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ بھی نہیں ہے، اور ہمارا ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ظالم کے خلاف جنگ ہے. مسلمانوں کو اپنے مسائل میں مصروف رہنا چاہیے. خواہ مخواہ کسی کو فریق اور کسی کو رفیق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں مجرم ہیں. یہود کی تاریخ تو بالکل جرموں سے بھری ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں اس نے غزہ میں ظلم کیا، تو وہ تو کائنات کی بدترین مخلوق ہے، اور یہ بھی کائنات کی بدترین مخلوق ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی کچھ کم جرم نہیں کیے. جتنا اسرائیل نے نہیں کیا اتنا اس نے کیا ہے، شام میں، عراق میں، یمن میں. اگر جرائم کو تولا جائے تو یہ بڑا مجرم ہے. کروڑوں کو اس نے برباد کیا ہے، لاکھوں کو ہجرت پر مجبور کیا ہے. تو اسلام اور کفر کی کوئی جنگ یہاں پر نہیں ہے. ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ امریکہ حملہ کرنے آیا تھا داعش پر مسلمان سمجھ کے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ داعش کے خلاف ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے. جب بھی نعرہ لگا سکتے تھے آپ، جب بھی یہی نعرہ لگاتے کہ بھائی اتحاد کی بات ہونی چاہیے، وہ سنی لوگ ہیں، ہم شیعہ ہیں، امریکہ کے خلاف رہیں گے، لیکن آپ نے ساتھ کس کا دیا؟ امریکہ کا دیا. تو یہ جو آپ کا معیار ہے یہ معیار صحیح نہیں ہے. اب ایران والے اسلام کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کوئی حرکت نہیں کرتے. رہی بات یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے تو ان کو موقع انہوں نے دیا ہے نا. جن کے ساتھ ان کا کل تک اتحاد تھا انہوں نے ان کو سارے اسباب فراہم کیے. یہ بات ہمارے درویشوں کو کہاں دیتے؟ ابھی شام میں حکومت نہیں آئی تو ان کے سارے ایئر بیس ختم کر دی، حملہ کر دی. تو تم کو جو تیاری کا موقع ملا ہے یہ امریکہ اسرائیل نہیں دیا ہے، اس لیے تم نے اتنی تیاری کر لی، اور آپ ہمیں ہوشیاری بتا رہے ہو. اتنی طاقت و تیاری سے ہم نے یہ کیا. اتنے سال، 40 سال جتنا موقع آپ کو ملا ہے، صرف 5 سال ہی مل جائے نا اہل سنت کے لوگوں کو، تو دنیا میں کوئی امریکہ اور کوئی اسرائیل نام کی چیز بھی نہیں رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اہل سنت کے لوگوں کو، جو حق کی طاقت ہے، اور وہ عدل و انصاف چاہتے ہیں. اگر تصور کر لیں کہ ایران نے فلسطین کو آزاد کر دیا اور امریکہ کے ایئر بیس ختم ہو گئے، ایران کے ایئر بیس آ گئے، کیا عدل ہوگا؟ انصاف ہوگا؟ جو شام میں کیا، جو یمن میں کیا، جو عراق میں کیا، اس سے بدترین حال کرے گا. جو الزینبیون، الفاطمیون کے نام سے جو انہوں نے ملیشیات بنائی، ان کا کام کیا ہے؟ قتل کرنا، ظلم کرنا، معصوموں کو شہید کرنا. تو ہم بات کر رہے ہیں عدل کی، کہ ان سے عدل قائم نہیں ہوگا، یہ عدل کے قابل نہیں، اہل نہیں ہے. عدل تو ہمارے پاس ہے، اہل سنت کے پاس ہے. تو نہ امریکہ صحیح ہے، نہ اسرائیل صحیح ہے، نہ ایران صحیح ہے. تینوں ظالم ہیں، تینوں بدعقیدہ ہیں، اور تینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تینوں کی مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی کی بھی تائید نہ کرے. تینوں مجرم ہیں. امریکہ نے بھی ساری دنیا میں جرم کیے، اسرائیل نے بھی کیے، ایران نے بھی کیے. اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ایک قسم کی جنگیں تو ہونے والی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ مستقبل میں دو قسم کی جنگیں ہوگی. ایک قسم کی جنگ تو یہ ہوگی، ظالم سے ٹکرائے گا، امریکہ روس سے ٹکرائے گا، روس امریکہ سے ٹکرائے گا، ایران سے امریکہ ٹکرائے گا، اسرائیل ٹکرائے گا. ایسی جتنی جنگیں ہوگی ظالم سے ٹکرائے گا، تو اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں. آپ کو عبرت لینی ہے، اور آپ کو اپنا راستہ کہاں بن رہا ہے، جیسے صحابہ نے راستہ بنایا وہ دیکھنا ہے. اور دوسری قسم کی جنگیں ملاحم کے انداز میں ہوگی، یعنی مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوگی، جس میں بہت خون خرابہ ہوگا. وہ حق اور کفر کی، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، جہاں پر ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف کفار ہوں گے. وہ جنگیں امام مہدی کے دور میں بھی ہوگی،
اس وقت بھی ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں. یہ دو طرح کی جنگیں ہیں. اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ان حالات میں انسان کو سوچنے کے لیے کچھ اہم کام کرنا ہے. 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں. اس لیے کہ جب معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، تو اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. تو اس لیے 2-3 کام آپ کریں گے تو آپ کو حق پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جب بھی جنگ ہو تو آپ جن ممالک کی طرف سے جنگ ہو رہی ان کے بیانات پر غور کرتے رہیں. ان کے بیانات پر غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنگ کس لیے ہو رہی ہے. تو ان کے بیانات میں بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک بیان ہوگا جذباتی اور ایک بیان ہوگا حقیقی. جذباتی بیان اور حقیقی بیان میں بھی فرق کرنا آپ کو آنا چاہیے. اب یہ اسرائیل اور ایران کی بھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی اسرائیل کے ایک منسٹر نے کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم خلیج کے ممالک مشرق وسطیٰ ان علاقے میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری آگے کی جنگیں ہوں. اب یہ جنگ بھی اسی کا حصہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی بیانات ہوتے ہیں دھوکے کے، جس میں وہ خواہ ایک دوسرے کے خلاف جذباتیت بتاتے رہتے ہیں. تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان کے بیانات پر غور کرنا ہے اور حقیقی جو ان کے مقاصد ہیں اس کو اس میں سے نکالنا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مقصد. جیسے ایران کا مقصد عراق میں تو عدل و انصاف نہیں تھا، ظلم کیا اس نے. شام میں بھی ظلم کیا. تو اب ایران مجرم بن گیا، اس سے کوئی عدل کی انصاف کی امید نہیں کرنی چاہیے کہ حماقت ہے کہ آپ اس کو مسلمان بنائیں. کل ایک مولوی صاحب کے بارے میں سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ایران تو مستقبل کا شیر ہے، مستقبل کا حاکم رہنے والا ہے، ساری دنیا اس کی طرف آئے گی اور اہل سنت کے تمام مسلمانوں کو اور فوجوں کو ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے. ایک بڑا مولوی اس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہا تھا. یہ ہے سیاسیات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دجال کے لشکر میں اپنے مسلمانوں کو وہ نعوذ باللہ حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ دجلی اور فریب کی بات ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئیاں بیان کی ہیں اس میں بھی غور کرتے رہیں، اور اس سے بھی پھر آپ حق اور باطل کو سمجھنے میں مدد لے سکتے ہیں. تو کتاب الفتن کے علماء ہیں، ان کی بیانات سنیں، کتاب الفتن کی کچھ احادیث پر غور کریں، اور ملاحم کی جو احادیث ہے اس پر غور کریں، اور علماء نے اس کی جو تشریحات کی ہے اس پر غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ طے نہ کرے اپنی طرف سے، کوئی یہ بات طے نہ کرے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ عادل ہے، یہ بس لیکن حالات پر غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں اور اہل علم سے پوچھیں. اہل علم سے پوچھیں گے، جانکاروں سے پوچھیں گے تو بالکل معاملہ 2 اور 2 کی 4 کی طرح واضح ہو جائے گا. تو اب خلیج کے ممالک میں جو جنگ چھڑی ہے تو یہ مستقبل کے ایک عظیم جنگ کی طرف اشارہ کرے گا. امام مہدی سے پہلے وہاں کے حالات میں ہونے والی ہے وہ جنگ ہے. امام مہدی سے پہلے روایات میں ہے کہ سیاہ جھنڈے داخل ہوں گے سعودیہ میں، جزیرۃ العرب میں، اور وہ ایسا قتل عام کریں گے کہ اس طرح کا قتل عام کسی نے نہیں کیا ہوگا. سیاہ جھنڈوں کی 3 قسمیں ہیں، 2 گمراہ ہیں اور ایک حق پرست ہے. تو جو حق پرست جھنڈے ہوں گے وہ تو مدد کریں گے مسلمانوں کی، عدل و انصاف قائم کریں گے، وہاں کی خرابیاں دور کریں گے. اور جو گمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ قتل عام کریں گے. جیسے عراق میں جب شیعہ کے سیاہ جھنڈے داخل ہوئے تو انہوں نے قتل عام کیا، شام میں ان کے سیاہ جھنڈے داخل ہوئے، یا حسن نصر اللہ کے حزب اللہ کے پیلے جھنڈے داخل ہوئے تو انہوں نے ظلم کیا. تو ان کی صفت تو ظلم ہے، عدل نہیں ہے. تو یہی سیاہ جھنڈے جزیرۃ العرب میں سعودیہ میں داخل ہوں گے، قتل عام کریں گے، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے حق پرستوں کے سیاہ جھنڈے آئیں گے، وہ ان کو بھی ختم کریں گے، اور اس حق پرست جماعت کے سیاہ جھنڈوں میں امام مہدی ہوں. حدیث پاک میں فرمایا. تو یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب سعودی حکومتیں ظاہر سی بات ہے امریکہ نے ان کا اس طرح کا جو وہ چاہتے تھے حفاظت وغیرہ کا انتظام نہیں کیا، تو وہ روس کی طرف جائے گی. جہاں بھی جائے وہ ان کے اعتبار سے ہم سعودی حکومت کے وکیل بھی نہیں ہیں، نہ ان کے کسی کام کے ہم قائل ہیں. یہ بھی یہود و نصارہ کے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں کی حکومتیں. لیکن عوام الناس پر جو حملہ ہو رہا ہے اس پر ہمیں درد ہے کہ وہاں پر عوام الناس کی زندگی رکی ہوئی ہے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہے. آپ کے حملوں کی وجہ سے اہل سنت کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے.
تو اس پر ہم نے تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ دور تو وہی ہے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صبح کے وقت یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا. اسی طرح کی باطل کی تائید کرنے کی وجہ سے، صحابہ کے گستاخ کو مومن بتانے کی وجہ سے، اور دین کے دشمن کو اور مجرم کو شہید کہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا ایمان ختم ہو جائے. کسی کو بھی لوگ شہید بنا دیتے ہیں. شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے. شہادت اتنا عظیم رتبہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمنا کی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے صحیح عقیدہ ہونا. جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور اس کی جنگ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ شہید نہیں ہے، شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں. اور کوئی شخص کہے کہ بھئی من قتل دون مالی فہو شہید، من قتل دون عرضی، تو وہ صحیح عقیدہ کے بارے میں ہے. ہر کسی کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے کہ جان کو بچاتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے، یا علاقے کو بچاتے ہوئے ڈیفینس کرتے ہوئے جو مر جائے تو وہ شہید ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح عقیدے والا آدمی اپنی جان مال کے تحفظ کرتے ہوئے اگر شہید ہو جائے تو وہ شہید ہوگا. اس وقت ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان علاقے ہیں ان مسلمان علاقوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کس انداز سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے. تو جو کر رہا ہے اس کی تائید نہیں کر سکتے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے دوسرے کوئی فوجی ہو. اس کی تائید کرنا تو حماقت کی بات ہے، دشمنوں کا ساتھ دینا ہے. اور جو حکومتیں وہاں بٹھائی گئی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اس کی بھی ہم تائید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی جمہوری نظام کی حکومت ہے. ہم تو اہل حق جو عدل و انصاف کا نظام چلانا چاہتے ہیں، جو انسانیت کے لیے خیرخواہ بن کر آنا چاہتے ہیں، ان کی ہم تائید کرتے ہیں. اور اس تائید کے لیے دھوکے کے سالوں میں ہم حق کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، اور دجال کے اس دجالی دور میں اور مکر و فریب کے اس دور میں ہمیں حق والوں کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل پرستوں سے بیزاری کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو حق سمجھنے اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ہر اس بیان سے، ہر اس تائید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے کسی باطل کی تائید ہو، کسی مجرم کی تائید ہو، یا کسی دین کے دشمن اور اہل سنت کے دشمن کی تائید ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.